نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک نئے موضوع پہ بات کرتے ہیں، وہ ہے یسرنا القرآن نام سے ہمارے ہاں کچھ قاعدے پائے جاتے ہیں، اور ان قاعدوں میں سے ایک قاعدہ جو ہے وہ قادیانی مرزائی حضرات کا لکھا ہوا ہے۔ تو لوگ اس تشویش میں رہتے ہیں کہ وہ قاعدہ کون سا ہے اور دوسرے حضرات کے لکھے ہوئے قاعدے کون سے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے ضروری سمجھا کہ چلیں اس حوالے سے تھوڑی سی معلومات اپنے قارئین کو، سامعین کو دے دیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ قاعدوں کی دنیا کے اندر اپنی نوعیت کے اعتبار سے نورانی قاعدہ واحد قاعدہ ہے، اور پہلا قاعدہ ہے جو اپنے ایک خصوصی انداز، ترتیب، نظم، اسلوب کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس پہ ہم کسی اور موقع پہ بات کریں گے۔ نورانی قاعدے سے پہلے جو معروف قاعدے آج کل موجود ہیں، ان میں سے نورانی قاعدے سے پہلے کے جو قاعدے ہیں وہ دو ہیں، ایک بغدادی قاعدہ ہے اور ایک یسرنا القرآن ہے۔ پہلے بغدادی قاعدے کو لے لیتے ہیں۔ یہ قاعدہ کس کا ہے، کس نے لکھا ہے، اس پہ تفصیلی بات پھر کسی وقت کریں گے۔ سر دست اتنی عرض ہے کہ اس قاعدے کا نام بغدادی قاعدہ ہے یا اس قاعدے کا نام بغدادی قاعدہ ہے، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہے، بغدادی ہے یا بغدادی ہے، دونوں میں سے ایک ہے۔ بغداد بھی ایک جگہ کا نام ہے اور بغداد بھی ایک جگہ کا نام ہے، یہ دو مختلف جگہیں ہیں۔ معروف و مشہور یہ ہے کہ بغدادی قاعدہ خواجہ شمس الدین عظیمی نے لکھا ہے علیہ الرحمہ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی اب قریب میں فوت ہوئے ہیں، چند سال ہوئے ہیں۔ یہ انڈیا کے رہنے والے تھے۔ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے تھے، ان کے خاندان میں سے ہیں آگے۔ مولانا حامد انصاری ایک مشہور عالم گزرے ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے نماز کی کتاب، بڑی معروف کتاب ہے، چھوٹی کتاب ہے۔ ان کی نسل میں سے یہ شخص گزرے ہیں، سلسلہ تصوف سے وابستہ تھے، اور کئی ممالک میں ان کا تعارف اور سلسلہ ہے، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں یہ۔ تو یہ تقریباً کوئی 1904-05 میں یا 1916 میں یہ پیدا ہوئے ہیں خواجہ شمس الدین۔ تو نورانی قاعدہ تو 1904-05 یا 1916 سے پہلے کا قاعدہ ہے، تو یہ ان کی تصنیف نہیں ہے، یہ کسی اور کا قاعدہ ہے۔ اب یہ قاعدہ کس کا ہے، اس حوالے سے تاریخ کے اندر کوئی معتبر چیز نہیں ملتی، بہرحال اس حوالے سے ہم پھر کسی موقع پہ گفتگو کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک بغدادی قاعدہ یہ ہے جو معروف و مشہور ہے، اور ہمارے ہاں پڑھایا بھی جاتا ہے اور بازار سے مل بھی جاتا ہے، لیکن پہلے کافی تھا، اب یہ تھوڑا ہو گیا ہے۔ یہ قاعدہ نورانی قاعدے سے پہلے کا ہے۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مطبع تھا، مطبع حقانی، پریس حقانی، اس سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے حق گو۔ اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نورانی قاعدے کے متعلق لکھتے ہیں کہ نورانی قاعدہ بغدادی قاعدے کے عوض میں، یعنی اس کے بدلے میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ نورانی قاعدہ بغدادی قاعدے سے پہلے کا ہے۔ اسی طرح بغدادی قاعدے کا تذکرہ مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو ہیں وہ سفر نامے جو ہیں، مضامین ہیں، ان میں بھی ملتا ہے، جس میں آپ دیوبند کے اپنے اس ابتدائی بچپن کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں خاتون شعبہ قاعدہ نادرہ پڑھاتی تھی، اس کے اندر آپ نے بغدادی قاعدے کا تذکرہ کیا ہے، اور جو عموماً ان کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح مشہور عالم اور مورخ اسلام علامہ قاضی اطہر مبارک پوری، شورائے آفاق، معروف و مشہور شخصیت ہیں، ان کی کتاب ہے بغدادی قاعدے سے بخاری تک، یہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس میں بھی انہوں نے اس کے نام میں دیکھیں بغدادی قاعدے سے بخاری تک، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم کی ابتدا بغدادی قاعدے سے ہوئی ہے۔ اور اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ بغدادی قاعدے کا تذکرہ یہ ایک شخص گزرے ہیں، مولانا عبدالرشید مجاہد۔ یہ شاگرد تھے مولانا سید محمد داود غزنوی اور مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، یہ دونوں اہل حدیث حضرات کے جید علماء میں ہیں، اور ان کے شاگرد تھے یہ مولانا عبدالرشید مجاہد، یہ بھی اہل حدیث تھے۔ یہ جو ہے عیسائی تھے، عیسائیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی،
اسلام قبول کیا اور ان کے اپنی زندگی کے سوانح غالباً ان اپنے ہی لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر انہوں نے بغدادی قاعدے کا کچھ تذکرہ کیا ہے، جس میں بس اتنی سی بات ہے کہ جی میں پڑھا رہا تھا یا پڑھ رہا تھا تو استادوں نے نصیحت کی کہ دین کا کام کرتے رہنا، اگر اور نہ ہو بغدادی قاعدہ بھی مل جائے تو اس کو بھی سعادت سمجھنا۔ بہرحال یہ مولانا عبدالرشید صاحب جو ہیں یہ اہل حدیث عالم تھے، ان کے شاگردوں میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھی تھے علامہ حبیب الرحمن یزدانی، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، اور حافظ صلاح الدین یوسف جو مشہور اہل حدیث عالم ہیں، اب قریب میں فوت ہوئے ہیں، 2-3 سال اسی طرح ہو گئے ہیں، اور قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا ہے، دیگر درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر کے مولانا صلاح الدین یوسف، یہ بھی حافظ عبدالرشید مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ بغدادی قاعدہ ایک تو یہ معروف و مشہور ہے جس کا مصنف کا کوئی پتہ نہیں ہے، دوسرا بغدادی قاعدہ جو ہے وہ عرب سے ایک لکھا گیا ہے، ابو نوران حامد بن عبد الحمید نام شخص نے نورانی قاعدہ لکھا ہے۔ معروف و مشہور تو یہ ہے کہ یہ مستقل ان کی تصنیف ہے، لیکن جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے یہ ایک نئی تصنیف مجھے نہیں لگی، بلکہ یہ بغدادی جو مشہور قاعدہ ہے اس کی ایک شرح ہے، توضیح ہے۔ آگے بغدادی قاعدے کے نام سے ایک واقعی قاعدہ لکھا ہے، لکھنے والے ہیں السید محمد حسن الحسینی الصوفی۔ یہ شخص کون ہے، کہاں کے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، پر ان کا ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کا نام بھی بغدادی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں یسر القرآن کی طرف۔ یسر القرآن سے، قرآن نام سے جو پہلا قاعدہ ہماری معلومات میں ہے وہ یسر القرآن پیر منظور نامی شخص کا ہے، یہ قادیانی تھے، اور یہ قاعدہ بھی قادیان سے شائع ہوا ہے، 1904 میں شائع ہوا ہے، اور ہمارے ہاں بازار کے اندر یہ قاعدہ نہیں ملتا، بہت کم ہے، اگر ہوتا بھی ہوگا تو قادیانی مرزائی حضرات کے ہاں ہوگا۔ ہمارے ہاں عموماً مسلمان مکتبوں پہ اور عموماً مسلمان مساجد مدارس میں بازاروں میں یہ چیز نہیں ملتی۔ یہ یسر القرآن قاعدہ جو ہے یہ پیر منظور نامی شخص کا لکھا ہوا، اس کے بارے میں دیوبند کے حضرات کا یہ فتویٰ تھا کہ بازار میں معروف قاعدے جو ہیں ان میں ایک قاعدہ جو ہے وہ قاری اسماعیل افضل صاحب کا ہے یسر القرآن نام سے، اس بارے میں وہ کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے کون ہے، پر ایک قاعدہ یسر القرآن نام سے پیر منظور قادیانی کا ہے، اور وہ قادیانی تھے تو کہتے ہیں کہ اس لیے اس قاعدے کا پڑھنا پڑھانا مناسب نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا جو ابھی کتابوں میں یا نیٹ کی دنیا میں مل جاتا ہے۔ یہ جو پیر منظور تھے یہ قادیانی تھے اور انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا ہمارے قارئین کو کہ جو یسر القرآن اور ہے، دیگر ہیں وہ اور ہیں، اور پیر منظور کا جو قادیانی قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا کچھ آپ کو چیزیں بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ پیر منظور قادیانی کا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے۔ یہ ابتدا میں وہ حروف تہجی، پھر حروف تہجی کی مخلوط شکلیں، پھر آ کے مرکبات، حرکات، زبر اور اس کی مشق، زیر اور اس کی مشق، اور پیش اور اس کی مشق کے بعد تمام چیزوں کی ایک مخلوط مشترکہ مشق لاتے ہیں، سبق لاتے ہیں۔ اس سبق کے الفاظ یہ ہیں، یہ آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو جب بھی کوئی قاعدہ یسر القرآن آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ یسر القرآن کون سا ہے، قادیانیوں والا ہے یا نہیں ہے۔ وہ مخلوط جو سبق ہے، حرکات، زبر زیر پیش کی، تینوں کے سبق اور تینوں کی مشقوں کے بعد مشترکہ مشق حرکات کی، اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: بیہی، باہا، بوہو، بیہا، بوہی، باہو، باتو، بوتی، توزی، تازو، تیزا، اس طرح کے الفاظ ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں اگر یہ الفاظ موجود ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ پیر منظور نامی قادیانی شخص کا قاعدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ یسر القرآن سے دوسرا قاعدہ ہے مولانا محمد افروز قادری چڑیا کوٹی کا، یہ سنی عالم دین ہیں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور غالباً افریقہ کے ہیں۔ یہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور بڑی اچھی کتابیں لکھتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب تجوید پہ بھی ہے، برکات الترتیل غالباً اس کا نام ہے، اور تجوید کے متعلق بڑی اچھی کتاب ہے۔ یہ قاعدہ یسر القرآن
ان کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ہاں نیٹ کی دنیا میں ہے، عموماً بازار میں نہیں ملتا۔ تیسرا قاعدہ یسر القرآن، یہ لکھا ہوا ہے ابراہیم جمال، یہ چائنا کے کسی شہر سے ہیں، انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے، اور یہ بھی ہمارے ہاں ملک میں عموماً نہیں ملتا۔ آگے چلتے ہیں، چوتھا قاعدہ یسر القرآن نام سے، یہ ہے قاری اسماعیل افضل صاحب کا۔ قاری اسماعیل افضل جو ہمارے ہاں پاکستان میں عموماً مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ قاعدہ ہے یسر القرآن۔ پہلے تو تقریباً زیادہ یہی پڑھایا جاتا تھا، پھر جب نورانی قاعدہ آیا تو نورانی قاعدہ پڑھایا جانے لگا، اور پھر جو ہے یسر القرآن کی جگہ پھر دعوت اسلامی کے قاعدے، مدنی قاعدے نے وہ آیا اور وہ قاعدہ پڑھایا جانے لگا۔ اب بھی بہت ساری سنی حضرات، بریلوی حضرات کی مسجدوں میں، مدرسوں میں بہت زیادہ یسر القرآن پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں دیگر مسالک اہل حدیث اور دیوبند کے ہاں بھی بعض مساجد، مدارس میں، دیہاتوں میں یہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے یسر القرآن، قاری اسماعیل افضل۔ ایک اچھا قاعدہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس کو کھولیں گے تو 3-4 سبق کے بعد جب حرکات کا سبق شروع ہوتا ہے تو وہ سلمہ، جربہ، ضربہ یہ آتا ہے، پھر اگلا سبق سیلی میں اور زیربے، ستیرے، جیربے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یہ قاری اسماعیل افضل صاحب کا ہے۔ قاری اسماعیل افضل صاحب کون تھے، کس کے شاگرد تھے، کیا نہیں تھے، سر دست کچھ باتیں عرض کر کے آگے چلتے ہیں، تفصیلی بات پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ۔ قاری اسماعیل افضل صاحب یہ شاگرد تھے قاری غلام رسول صاحب کے۔ قاری غلام رسول صاحب یہ قریب میں گزرے ہیں۔ قاری اسماعیل افضل بھی یعنی یوں سمجھیں کہ یہ 19ویں صدی کے لوگ ہیں وہ بھی، اور قاری غلام رسول صاحب بھی۔ قاری غلام رسول صاحب بھی ابھی قریب میں فوت ہوئے ہیں، تو یہ 19ویں صدی کے ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب جو سنی عالم دین ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے عالم ہیں، مانسہرہ سے تعلق ہے ان کا، اور کراچی میں ہوتے ہیں، روت حلال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، بڑے شخص ہیں، نہایت معتدل علمی شخصیت ہے۔ تو قاری یہ مفتی منیب الرحمن صاحب جو ہیں یہ شاگرد ہیں قاری غلام رسول صاحب کے، اور قاری غلام رسول صاحب اچھے بڑے قاری تھے۔ انہیں یہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت کچھ تلاوتوں کے اندر ان کو جو زینت القراء کا لقب حکومت کی طرف سے ملا تھا، اور وہ ملک و بیرون میں تلاوت کے لیے جاتے تھے، تو یہ بڑے قاری تھے۔ قاری غلام رسول صاحب کے شاگرد تھے یہ قاری اسماعیل افضل، اور قاری اسماعیل افضل صاحب نے یہ یسر القرآن قاعدہ لکھا، اور پھر انہوں نے یسر القرآن قاعدہ جب پڑھاتے تھے تو اس کے لیے ایک 40 روزہ قاری کورس جو ہے اس کا جو ہے نا تعارف کروایا، اور وہ کورس کرواتے تھے 40 روزہ قاری کورس۔ اس کے اندر خصوصی طور پہ وہ یسر القرآن پڑھانا سکھاتے تھے۔ تو قاری اسماعیل افضل صاحب کی دیگر بھی تصنیفات ہیں، انہوں نے صرف پہ، نحو پہ اور کافی کتابیں لکھی ہیں، لیکن سب نایاب ہے۔ نحو پہ ایک کتاب جو ہے وہ مل جاتی ہے، باقی سب نایاب ہیں۔ تو قاری اسماعیل افضل صاحب کے ایک شاگرد تھے قاری مشتاق صاحب، یہ لائق فائق آدمی تھے۔ قاری اسماعیل صاحب نے اپنا جو طریقہ کار تھا وہ ان کو سارا سکھایا، اور پھر قاری مشتاق صاحب نے پورے ملک بھر کے اندر پوری ٹیم کے ساتھ، پورے نظم و ضبط کے ساتھ یسر القرآن کی جو ٹریننگ تھی وہ دی، تربیت معلمین، کورس ورکشاپ کروائے، اور 40 روزہ قاری کورس کے ذریعے انہوں نے ملک بھر میں یسر القرآن کے لیے ایک میدان جو ہے وہ تیار کیا، اور یسر القرآن کو انہوں نے بہت پھیلایا۔ تو یہ قاری مشتاق صاحب کا جو کام تھا جس کو انہوں نے مرتب کیا، 40 روزہ قاری کورس، یہ مل جاتا ہے بازار سے تو نہیں پتہ، نیٹ کی دنیا کے اوپر یہ گوگل پہ 40 روزہ قاری کورس یہ کتاب موجود ہے، پر ایک اچھی کاوش ہے۔ تو یہ قاری اسماعیل صاحب اس سلسلے سے وابستہ تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک اور قاعدہ ہے یسر القرآن، اس کے مصنف ہیں علامہ عبدالستار حمدانی رضوی، یہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور بریلوی عالم دین ہیں، مرکز اہل سنت غالباً گجرات میں ہے، انڈیا گجرات میں، اس کے یہ محتمم مدیر ہیں، اور ان کا یہ قاعدہ ہے، ایک اچھی کاوش ہے یہ بھی۔ ایک قاعدہ ہے یسر القرآن، سراج احمد سراج بہرامی، یہ بھی انڈیا میں لکھا گیا ہے، اس کا نام بھی یسر القرآن ہے۔ ایک اور قاعدہ ہے یسر القرآن، اس کے لکھنے والے ہیں پروفیسر محمد اکرم مدنی، یہ بک کارنر جیلم سے شائع ہوا ہے، اور یہ بندے بھی، یہ پروفیسر صاحب بھی جیلم ہی سے تعلق رکھتے ہیں اور حیات ہیں۔
ایک اور قاعدہ ہے یسر القرآن، اس کے لکھنے والے ہیں قاری یوسف سیالوی صاحب، یہ دینا جہلم وہاں کے یہ ہیں، انہوں نے یسر القرآن لکھا ہے، اور یہ شخص حیات ہیں، بریلوی عالم دین ہیں، سنی مسلک سے تعلق ہے ان کا۔ آگے چلتے ہیں، یسر القرآن نامی ایک اور قاعدہ ہے جو لکھا ہے مقبول انور داؤدی صاحب نے، یہ بھی یسر القرآن ہے۔ آگے چلتے ہیں، یسر القرآن نام سے ایک اور قاعدہ ہے قاری محمد سعید اسد، یہ سنی عالم دین ہیں، بریلوی مسلک سے تعلق ہے، لاہور میں رہائش پذیر ہیں، اس وقت یہ 2025 میں زندہ ہیں، اللہ زندگی دے۔ ان کی تجوید کے اوپر اچھی محنت ہے، اچھا انہوں نے کام کیا ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، ٹرینک بھی ہیں، اور باقاعدہ ایک ان کے دارہ اور ایک نظم و ضبط سسٹم ہے، یہ ان کا بھی یسر القرآن قاعدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، یسر القرآن نامی ایک اور قاعدہ ہے، اس کے مصنف ہیں الشیخ محمد صابر عبداللہ، یہ کوئی عربی شخص ہیں، انہوں نے یسر القرآن نامی ایک قاعدہ لکھا ہے، اور بڑا اچھا قاعدہ لکھا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ آگے یسر القرآن نام کا ایک اور قاعدہ ہے، اور یہ یسر القرآن نامی قاعدوں میں سے آخری قاعدہ ہے جس کا ہم تعارف کروانے چلے ہیں۔ یسر القرآن، یہ یسر القرآن ہے قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ قاری شریف صاحب ایک لاہور والے تھے، دارالقرآن والے، معلم التجوید، قواعد حجال القرآن کے مصنف۔ یہ قاعدہ ان کا نہیں ہے، ان کا قاعدہ اور ہے۔ یہ قاری شریف صاحب تھے کراچی والے، جو قریب 2011 میں فوت ہوئے ہیں، اور موجودہ ایک شخص ہیں قاری تنویر احمد شریفی، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور قاری شریف صاحب ان کے والد تھے۔ قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے آدمی تھے اور بہت بڑے انسان تھے۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے کیرانہ میں، کیرانہ انڈیا کا مظفر گڑھ یا مظفر نگر کا کوئی علاقہ ہے، جہاں پیدا ہوئے تھے معروف مشہور عالم دین علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی۔ وہ کیرانہ کے اندر قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور یہ ضلع بنتا ہے شاملی، جہاں شاملی کا میدان سجا تھا، اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں شہید ہوئے تھے۔ یہ کیرانہ میں 1914 میں قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اور یہ مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام صاحب، اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا اشفاق الرحمن کاندلوی، ان حضرات کے یہ شاگرد ہیں۔ دیوبند میں بھی انہوں نے پڑھا، لیکن ان کی فراغت تکمیل دورہ حدیث ڈابیل سے ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دورہ حدیث انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے ڈابیل میں بھی پڑھا ہے، دیوبند میں بھی پڑھا ہے، اور تجوید انہوں نے لکھنؤ سے کی تھی، اور انہوں نے مدرسہ عالیہ فتح پور سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ مصنف بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، قاری بھی ہیں۔ وہ لوگوں مصروفیات اور صفات کی حامل یہ شخصیت تھی، اور یہ بہت بڑے آدمی تھے۔ نمازوں کے اوقات میں صبح صادق اور صبح کاذب کے حوالے سے ایک فقہی گفتگو ہے، علمی گفتگو ہے۔ پاکستان کے مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان کو فہم فلکیات کے حوالے سے کافی جو ہے وہ دسترس حاصل تھی، اس علوم کے وہ اس فن کے ماہر تھے، تو انہوں نے صبح صادق کے حوالے سے ایک تحقیق کی اور ایک فتویٰ جاری کیا۔ تو قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے، ان کا جو پہلے سے نقشہ چل رہا تھا صبح صادق کے حوالے سے، اس سے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختلاف کیا۔ تو قاری صاحب ذرا خاموش طبیعت کے تھے، اور شہرت سے ذرا کنارہ کش رہتے تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور پھر انہوں نے کراچی کے علماء کو 3 سال مدینہ المنورہ میں یہ صبح صادق کے حوالے سے نمازوں کے جو اوقات تھے، اس کا 3 سال مسلسل معائنہ کرواتے رہے۔ ان معائنہ کرنے والوں میں مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس شیخ الاسلام والمسلمین مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، اور ان کے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ وہ بھی ان میں تھے۔ یہ 3 سال اس معائنہ میں رہے۔ 3 سال معائنہ کے بعد کراچی کے علماء نے قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نظریہ تھا صبح صادق کے متعلق، اس سے رجوع کیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کس پائے کے عالم تھے اور کتنے علوم میں ماہر تھے۔ تو یہ جو قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، قریب میں یہ جو ہے فوت ہوئے ہیں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب کے یہ تجوید کے استاد ہیں، اور اسی طرح ملتان کے کالم گزرے ہیں مولانا زبیر احمد صدیقی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، وہ بھی قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، اور تنویر احمد شریفی صاحب کراچی والے جو ہیں حیات ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔
تو قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ایک قاعدہ یسر القرآن لکھا ہے اور بڑا ہی اچھا قاعدہ ہے، لیکن آج کل وہ شائع نہیں ہو رہا، نایاب چیز ہے، بڑی اس میں انہوں نے محنت کی ہے۔ تو یسر القرآن نام سے یہ مختلف قاعدے ہیں جس میں لکھنے والے دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات اور اہل حدیث حضرات یہ ہیں، اور اسی طرح ان میں سب سے پہلے یسر القرآن نام سے جو قاعدہ لکھا گیا ہے اور جس کی آج کوئی نہ کوئی شکل دنیا میں موجود ہے، وہ پیر منظور نامی شخص نے 1904 میں لکھا تھا۔ وہ جو قاعدہ ہے یسر القرآن پیر منظور کا، وہ قادیانی مرزائی قاعدہ ہے، باقی سارے قاعدے جو ہیں وہ مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔